جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم میں نے پوچھنا تھا مبادیات کا بیسک مطلب میننگ کیا ہوگا؟ مبادیات ابتدا سے ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں نا کہ ہم کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے اس کی جو ہے ایک ہماری جیسے فرسٹ کلاس ہوتی ہے، وہ ہماری انٹروڈکٹری کلاس ہوتی ہے نا، تو انٹروڈکشن ہے یہ تجوید کا۔ مبادیات تجوید، تجوید کا انٹروڈکشن۔ جی ٹھیک۔ ہاں جی، اور کسی کو کوئی کوشچن ہے پچھلے لیسن میں سے؟ چلے الحمدللہ، لگتا ہے سب کو کلیئر ہے، یاد بھی کیا ہے سب نے۔ اچھا ایک جی چیز تھی، سوری، یہ جی جی، کیفیات توفیقی کیا ہوتی ہیں؟ کیفیات توفیقی، کیفیات کیفیات توفیقی یہ اس کے حکم میں ہے نا؟ قرآن ایک عبادت ہے، اس توقیفی کی نہیں مخصوص ہے، توقیفی ہے، توقیفی۔ تو اچھا صحیح۔ ہاں جی، جو کیفیات ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو طریقہ کار ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ مخصوص اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا۔ نماز کی ایک مخصوص کیفیت ہے، اسی کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو ہی نماز قبول ہوگی۔ صحیح۔ جی چلیں، آپ میں سے مجھے کون بتائے گا؟ اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا یا پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں ساتھ ساتھ ریپلائی کرتے جائیں۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے جی رابعہ؟ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اچھا کرنا، بنانا، سنوارنا یا کاٹ چھانٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، ٹھیک ہے، بہترین انداز میں کسی چیز کو کرنا۔ اچھا جی، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں تجوید کسے کہا جاتا ہے؟ جی باقی سب بھی جواب دیجیے، ہینڈ ریز کریں، کس کو پتہ ہے اصطلاحی معنی تجوید کا؟ جی کلثوم۔ مخارج، صفات اور قواعد و ضوابط کا دھیان کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے پڑھنا جو ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ تجوید ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلے مجھے بتائیے کہ تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہینڈ ریز کر لیں جو جو لیسن کو ریوائز کر کے آئے ہیں، یا پھر میں خود سے نام لے لیتی ہوں۔ جی سمینہ آپ بتائیے۔ سمینہ کوثر، تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ مریم اسحاق۔ جی جویریہ اشفاق۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ نے لیسن کو یاد کیا ہے؟ جی رابعہ آپ بتائیے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہیں تصحیح حروف، یعنی حروف اس طرح سے ادا ہوں جیسا کہ مطلب قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تصحیح حروف، ٹھیک ہے، تصحیح یعنی کہ کسی بھی چیز کی تصحیح کرنا، اس کو صحیح کرنا، تو حروف کی تصحیح یعنی تجوید پڑھنے کے بعد ہمارے حروف اسی طرح ادا ہوں جس طرح سے قرآن یہ نازل ہوا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ جی سمیرہ نوید آپ بتائیے۔ یاسمین خواجہ آپ بتائیے۔
آپ لوگوں کے مائکس آف ہیں، اگر آپ لوگ اپنے مائکس آن کریں گے تو مجھے آواز آئے گی. جی یاسمین. جی قرآن کی فضیلت میں حدیث اور کئی نہیں، آیات سے اس کی فضیلت نہیں، اس مبادیات تجوید میں جو ہم نے تجوید کی فضیلت پڑھی تھی. قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے. جی، یہ علم افضل کیوں ہے، تمام علوم سے افضل کیوں ہے یہ علم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اس کو افضل طریقے سے پڑھا جائے ترتیل سے. ٹھیک ہے، یمنا آپ بتائیے. جی یمنا ایوب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی علم اس جی لیے یمنا. افضل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے شاباش. 80% آپ کا جواب صحیح تھا، لیکن اس کے اندر ہم نے پڑھا کیا ہے کہ یہ ان تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب جو ہے وہ، اور کوئی کتاب جس کو یہ جو ہے وہ اس طرح کا اس کے پاس شرط نہیں ہے کہ اس کو ہر نماز میں پڑھا جائے یا اس کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ملے، ہم ایک حرف بھی پڑھیں اور اس کا ہمیں ثواب بھی ملے، 10 گنا ثواب ملے. یہ فضیلت کس کی ہے؟ صرف قرآن کی ہے. اچھا جی، اس کے بارے میں اس علم کو سیکھنے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جی مریم اسحاق آپ بتائیے. جی اس کو پڑھنا جو ہے نا ہر کسی پر واجب ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ نبی صلی ٹھیک ہے اللہ علیہ وسلم نے شاباش. فرمایا قرآن پاک کو اس طرح پڑھو جیسے اس کو پڑھتے دیکھا، مجھے پڑھتے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، اور اس کے قواعد کے مطابق قواعد کو سیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے شاباش. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ مریم آپ ہی بتا دیجیے، فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض جی کفایہ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ واجب ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو فرض کفایہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا لازم ہے، جیسے اس کو سیکھنا لازم ہے نا. ٹھیک ہے جی، اور کون بتائے گا فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس دن ایکسپلین کیا تھا تھوڑا سا. جی فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے کہ کچھ کے سیکھنے سے سب کا وہ ہو جائے. ہاں، اس کے مطابق پڑھنا جو ہے وہ سب پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، لیکن اس کو سیکھنا کچھ لوگ سیکھیں اور باقی سوسائٹی کو اس کے مطابق پڑھا دیں، یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا سیکھنا، چھوٹے بڑے کا بوڑھے کا، یہ فرض نہیں ہے. صرف پڑھنا اس کے مطابق کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہوں، آپ کے حروف صحیح ہوں، آپ زبر زیر صحیح پڑھ رہے ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ فرض عین ہے. اور اس کی ڈیٹیل اس کو سمجھنا یہ فرض کفایہ. اس کو کتنا جی مزہ آیا. اپنے مائک آف کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ لوگوں نے اس کی مبادیات کو ابھی مزید اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے ارکان تجوید. کتنے ہیں ارکان تجوید اور کون کون سے ہیں؟ ہاں جی، ارکان تجوید کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟
جی سمینا آپ بتائیے. ارکان تجوید 4 ہیں. 4 جی ارکان کون تجوید کون سے ہیں؟ ہیں. مخارج اور حروف کی پہچان، ٹھیک ہے شاباش. اور صفات حروف کی پہچان، ٹھیک ہے شاباش. اور تجوید کے تمام قواعد کی پہچان، شاباش. اور زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کے مطابق صحیح ادائیگی کا عادی بنانا. ٹھیک ہے، زبان کو عادی بنانا ہے اس کی صحیح ادائیگی کا. اور ایک رہ گیا بڑی 4 ہو گئی نا باقی. جی. تمام قواعد کی پہچان کی ہاں بول دیا آپ نے، چلیں ٹھیک ہے. جی صفات کیا ہو کے گیا؟ حروف کی پہچان، جی مخارج حروف کی پہچان، صفات حروف کی پہچان، حروف کی پہچان، تجوید کے تمام قواعد کی یہ پہچان، کی اور پہچان، زبان کو ان کی صحیح اس کی ادائیگی کا پہچان. عادی بنانا. ٹھیک ہے شاباش. اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ لحن کا کیا مطلب ہے؟ لحن کسے کہتے ہیں؟ جی رابعہ. السلام وعلیکم السلام. علیکم. لحن کے لغوی معنی ہوتے ہیں غلطی. شاباش. لحن غلطی کو کہتے ہیں. لحن کی کتنی اقسام ہیں؟ جی سمیرہ آپ بتائیے. جی السلام علیکم. لہن جلی اور لہن خفی. ٹھیک ہے شاباش. اچھا اس کو آپ نے لہن لہن نہیں بولنا ورڈ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے لحن، لام پر زبر، ہا پر بھی لہن زبر، لحن. لہن لحن جلی اور لحن خفی. شاباش. اس کا اصطلاحی معنی بتائیے لحن جلی کا. سوری لحن کا اصطلاحی معنی بتائیے، لحن جلی کا نہیں، لحن کا. جی بشرا آپ بتائیے. بشرا سربس. قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی قواعد شاباش. تجوید کا خیال رکھے بغیر قرآنی حروف کو پڑھنا. ٹھیک ہے شاباش، ویری گڈ. قرآن حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ لحن ہوتا ہے، غلطی ہوتا ہے. اب اس کے ہم نے 2 اقسام پڑھی، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ جی یمنا آپ بتائیے. جی باجی، لہن جلی بڑی اور نمایاں غلطی کو کہتے ہیں. ایسی غلطی حرام ہے جیسے تبدیلی ٹھیک ہے حروف شاباش. کرنا یا زیادتی حروف کرنا، حرکات و سکنات میں تبدیلی کرنا. ٹھیک ہے شاباش، ویری گڈ. یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے، بڑی اور واضح غلطی. جو ایک نارمل انسان اگر اس کو تھوڑا بہت اس علم کے بارے میں تھوڑی بہت اس کو پتا ہو تو وہ بھی اگر سنے تو اس کو غلطی کا پتہ چل جائے. یعنی کہ مخارج میں غلطی کرنا، صفات میں غلطی کرنا، کوئی حرف باریک ہے اس کو موٹا پڑھنا، موٹا ہے اس کو باریک پڑھنا، یا پھر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. وہ اسی صورت میں ہوتا ہے نا جب ہم اس کی صفات کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تا باریک ہے تو اس کو موٹا کر کے تو پڑھ دینا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں. کسی حرف کو بڑھا دینا، کیسے بڑھاتے ہیں ہم؟ نعبدو کی جگہ نعبدو پڑھنا، دال کی پیش کو لمبا کر دینا، یا پھر حرکت کو لمبا نہ کرنا. ٹھیک ہے، جہاں پہ کرنا ہے اس کو نہ کرنا، جہاں پہ لمبا نہیں کرنا اس کو لمبا کر دینا. حرکات اور سکنات یعنی کہ جو ساکن ہے اس کو حرکت دے دینا، جو حرکت والا حرف ہے، متحرک ہے، اس کو ساکن کر کے پڑھنا. یا پھر مخفف جو شد کے بغیر حرف ہے اس کو شد کے ساتھ پڑھنا، اور شد والے کو بغیر شد کے پڑھ دینا. یہ ساری غلطیاں کس میں آتی ہیں؟ لحن جلی میں. اور ایسی جو غلطی ہے وہ حرام درجے کی غلطی ہے، کیونکہ ایسی غلطی بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے. شاباش، ویری گڈ. اچھا جی، لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی.
ٹھیک ہے، چھوٹی اور چھوٹی اور چھپی ہوئی پوشیدہ چھپی ہوئی غلطی. وہ صفات جن سے اس تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے، ان میں ٹھیک ہے، غلطی کرنا، جیسے شاباش، اقفا ویری کرنا گڈ. ہے، اور اس کا ٹھیک ہے، ادغام نہ کریں، اقفا نہ کریں، ادغام نہ کریں، اقلاب وغیرہ مد وغیرہ نہ کریں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ لیکن اس سے معنی میں فرق تو نہیں پڑتا، مگر مکروہ درجے کی غلطی ہے، مگر اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ تلاوت میں قرآن کا حق ادا ہو سکے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش. لحن والا ٹاپک آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوا تھا الحمدللہ، اور مبادیات کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، انشاءاللہ. اس کے آگے دیکھیں، تلاوت قرآن کے طریقے. تلاوت کے کتنے طریقے ہیں قرآن کو تلاوت کرنے کے؟ تلاوت قرآن کے 4 طریقے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ترتیل، تحقیق. سب سے پہلے آ رہا ہے تحقیق. تحقیق یہ طریقہ کون سا طریقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا. انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا، جیسا کہ مبتدی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے. ان کے بالکل بیسک جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے سنا ہوگا کہ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھنا نہیں آتا تو ہم ان کو کس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ ایک ایک حرف کر کے نا، کہ ان کی ادائیگی ان کے لیے آسان ہو سکے. جیسے کچھ اسٹوڈنٹس، جیسے سپوز کہ بچوں کو پڑھانا یا پھر بوڑھوں کو پڑھانا، تو وہ ہم پوری آیت ان کو نہیں پڑھاتے. ان کا قرآن ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، حرف بہ حرف پڑھاتے ہیں. جیسے عم یتساءلون، ٹھیک ہے، ایک ایک حرف کر کے ایک ایک جو ہے وہ ان کو حرف بہ حرف پڑھاتے ہیں. وہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تحقیق. نمبر 2 پہ ہے ترتیل. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا، جیسا کہ بالعموم جلسوں میں تلاوت کی جاتی ہے. جیسے جلسے ہوتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے، کوئی ہماری سیریمنی ہوتی ہے قرآن کی، تو اس کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ترتیل. نمبر 3 ہے حدر. حدر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت تیز تیز کرنا، جیسا کہ بالعموم تراویح میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تراویح میں جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے اس طریقے کو کیا کہتے ہیں، حدر. پھر ایک طریقہ ہوتا ہے تدویر. تا دال واو یا را، تدویر. تدویر کیا ہوتا ہے؟ تدویر ایسا طریقہ ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت ترتیل اور حدر، اوپر والے جو ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ترتیل انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ اور حدر تھوڑا تیز پڑھنا، تو ان دونوں کی درمیانی کیفیت، ٹھیک ہے، نہ تو وہ بہت ہی تیز ہو نہ تو وہ بہت ہی سلو ہو، بلکہ ان کی درمیانی کیفیت میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے، تدویر. جیسا کہ ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان چاروں مراتب میں مخارج اور صفات اور قواعد تجوید کی رعایت کو ملحوظ رکھنا یہ کیا ہے، ضروری ہے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس ہے ابتدا کی اقسام. ابتدا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو شروع کرنا. تو جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ تعوذ اور بسملہ سے. ٹھیک ہے، تعوذ اور بسملہ سے ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ
چیزیں جو ہیں اس کے اندر بھی ضروری ہوتی ہیں. اب ابتدا کی اقسام تعوض اور تسمیہ کے اعتبار سے جو ہے 3 طرح کی ہیں. کہ ایک تو صورت ہو سکتی ہے کہ ہم ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، ہم کلاس کے اندر یا ویسے ہی ہم عام طور پر جو ہے قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہماری صورت کی بھی ابتدا ہو اور ہماری تلاوت کی بھی ابتدا ہو. ہم نے کسی صورت کے سٹارٹ سے تلاوت شروع کرنی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت. اب جو ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، اس کی پہلی قسم ہے، اس کے اندر تعوذ اور تسمیہ، بسملہ اور اعوذ باللہ جو ہے وہ دونوں ہی پڑھنا ضروری ہیں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اب اس کو ہم صرف تعوذ کے ساتھ یا صرف بسملہ کے ساتھ شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم تعوذ بھی پڑھیں گے اور بسملہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد کسی صورت کی ابتدا کریں گے. اور اگر تلاوت کی ابتدا صورت کے درمیان سے کی جائے، ہم تلاوت شروع کرنے لگے ہیں، عام طور جیسے کہ ہم کلاس کے اندر سبق سناتے ہیں، ایک دن ہم نے سورت کے شروع سے جو ہے لیسن پڑھا اور اگلے دن ہماری ہاف سورت ہوئی تھی، اب ہم نے اگلے دن جو ہے وہ ہاف سے شروع کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ وہ ہماری سورت کون سی بنے گی کہ تلاوت کی ابتدا ہے لیکن سورت کا درمیان ہے، تو اس میں تعوذ ضروری ہوتا ہے اور بسملہ میں اختیار ہوتا ہے. بسم اللہ ہم اپنی مرضی ہے پڑھ لیں اور نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تعوذ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھنا ہے کسی بھی آیت کے درمیان سے تو ہم اس کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا، ٹھیک ہے؟ اب اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول. 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے درمیان میں نئی صورت آ گئی ہے، ہم نے کوئی صورت شروع کرنی ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ صرف بسملہ پڑھیں گے یا تعوذ بھی پڑھیں گے؟ تو اس صورت میں ہم صرف بسملہ پڑھتے ہیں. مثلا ہم نے سورہ فاتحہ ختم کر کے آگے جو ہے سورہ بقرہ شروع کرنی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ٹھیک ہے؟ یہ 3 طریقے ہیں ہمارے ابتدا کے اور تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے کہ ہم نے تعوذ کب ضروری ہے، بسملہ کب ضروری ہے. ابھی تک اس میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ ٹھیک ہے جی. آگے ہم قاعدہ شروع کریں گے. آپ سب کو قاعدہ دیا گیا ہے، گروپ میں چیک کر لیں ایک دفعہ، وہ اپنے پاس کھول لیں. تمہیدی قاعدے کے نام سے قاعدہ ہے. دوبارہ سے اگر یا تو شیئر کر دے جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ اوپن کر لے. اچھا جی، سب سے پہلے اس کے اندر تجوید کی اہمیت ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی شان والی کتاب ہے. اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور مشقت کے باوجود پڑھنے کی کوشش میں رہتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 20 نیکیاں ملتی ہیں.
اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن اللہ تعالی کے مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، اور قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن کا جو اجر ہے، یہ جو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں یا مشقت کے باوجود 20 نیکیاں جو ملتی ہیں، وہ کس صورت میں ممکن ہے؟ وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تلاوت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ اسی طریقہ کا جو نام ہے تجوید ہے، اس طریقے کو جو ہے علماء نے تجوید کا نام دیا ہے۔ تو گویا تجوید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تلاوت کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ اسی طریقے کے مطابق کرے، ورنہ اس کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو تجوید کے مطابق سیکھیں گے اس قاعدے سے، تاکہ ہم اسی طرح پڑھ سکے جس طرح سے قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ سبق نمبر 2، قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ حروف مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی جمع ہے مفردات، وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ 29 حروف الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف ہیں جن سے مل کر قرآن بنا ہے۔ اب ان 29 حروف کو پڑھنے کے لیے ہمیں انہوں نے 3 قاعدے بتائے ہیں۔ کیا ہے؟ 3 قاعدے ہیں ان 29 حروف کو پڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہے الف اور حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک الف ہے، دوسرا حمزہ۔ اس کو، ان 2 حروف کو کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے، الف حمزہ، ان کو کھینچ کر پڑھنا الف یا پھر آلیف کر کے پڑھنا، حمزہ کو کھینچ کر پڑھنا حمزہ حمزہ، ایسے کر کے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو پہلا طریقہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ اس کے اندر 2 حرف ہیں، الف اور حمزہ، ان کو بغیر کھینچے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر ہے جس حرف کی آواز کے 2 حرف ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہمیں سامنے لکھا ہوا حرف نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو حرف ہمیں سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، صاد لکھا ہوا ہے، تا لکھا ہوا ہے، میم لکھا ہوا ہے، یا لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم اس حرف کو پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب آپ کے سامنے ایک باکس کے اندر ایک حرف وہ ہے جو ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، دوسرے جو اس کے نیچے چھوٹی شکلوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس کی آواز کے حرف لکھے ہوئے ہیں، کہ اس کے اندر 2 حرف ہیں۔ با کو ہم پڑھتے ہیں تو صرف وہ با نہیں ہوتا، با کے ساتھ الف بھی ہوتا ہے، با، تا، سا۔ ہم جیم پڑھتے ہیں تو دیکھنے میں ہمیں جیم ایک لفظ لگ رہا ہے، لیکن جب ہم اس کو بول کر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، جیم ہے، یا ہے اور میم ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آگی کہ یہ جو انہوں نے لائن لکھی ہے کہ جس حرف کی آواز کے 2 حرف ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے با، تا، سا، حا، خو، رو، زا، تو، وہ، فا، ہا، یا، یہ جو حروف ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ 2 حرفی الفاظ، جن کی آواز کے 2 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف کی آواز کے 2 حرف ہوں اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ تھوڑا سا کھینچ کر۔ اب یہ جو تھوڑا سا کھینچنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے، نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔
تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنے سے مراد ہے ایک الف کے برابر. جتنی دیر میں ہم اپنی بند انگلی کو سیدھا کرتے ہیں وہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے با، تا، سا. اس کو با، تا، سا یا پھر با، تا، سا یہ پڑھنا غلط ہے. نمبر 3، جس حرف کی آواز کے 3 حرف ہوں اسے 2 گنا کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، 2 گنا کھینچ کر پڑھیں گے. جس حرف کی آواز کے 3 حرف ہوں گے، جیسے جیم، عین، نون. ٹھیک ہے، اس میں باقی سارے 3 حرفی الفاظ بھی آ جائیں گے. سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ضاد ہے، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل ہمارے 29 جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنے کے 3 بیسک قاعدے ہیں. الف حمزہ کو بغیر کھینچے، 2 حرفی الفاظ کو تھوڑا سا کھینچ کر، اور 3 حرفی الفاظ کو 2 گنا کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب آپ نے یہی حروف میرے ساتھ پڑھنے ہیں. چلیے آپ میرے ساتھ پڑھیے. بشرا سرور. جی میم. الف، الف، با، با، تا، تا، سا، تا، جیم، جیم، حا، ہا، خو. خا. شابش. جویریہ اشفاق. دال، دال، 2 گنا کھینچنا ہے. دوبارہ سے اونچی آواز سے پڑھیے. دال، دال، ذال، زال، را، را، زا، زا، سین. سین، یہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو رہا ہے. سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد. ضاد. ٹھیک ہے، کافی ہے. آگے پڑھیے. کلثوم عرفان. تو، 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 وا، وا، زا نہیں، اس کو تھوڑا سا موٹا کریں. وا، وا، عین، عین، غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف. کاف. مریم اسحاق آپ پڑھیے. لام، لام، میم،
میم نون نون واو واو ہونٹوں کی گلائی کو آپ نے نا کم رکھنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کر دینا. لاسٹ پہ آپ کی ساؤنڈ آئی واو، او نہیں، واو. واو چونچ جیسے چھوٹی سی چونچ بنتی ہے نا، اس طرح اتنی سی بس آپ نے گلائی رکھنی ہے ہونٹوں کی. واو. واو ہاں. ہا حمزہ. حمزہ یا. یا نور شہزاد آپ پڑھیے. الف. الف با. با تا. تا سا. سا جیم. جیم ہا. ہا خو. خو ویری گڈ، شاباش. رابعہ گوہر آپ پڑھیے. دال. دال. زال. زال. رو. رو. زا. زا. سین. 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 شین. صاد. صاد. ٹھیک ہے، شاباش. سمینہ کوثر آپ پڑھیے. غاد. صاد. دوبارہ پڑھیے. غاد. زاد. قاف. قاف. وا. ظا. عین. عین. غین. غین. فا. فا. قاف. قاف. سمیرا نوید آپ پڑھیے. کاف. قاف نہیں، اس کو موٹا نہیں کرنا، یہ باریک کاف ہے. کاف. کاف لام. لام میم. میم نون. نون واو. واو ہاں. ہا حمزہ. حمزہ یا. یا شاباش. جی یاسمین آپ پڑھیے. لاسٹ ٹائم سے دوبارہ میرے ساتھ پڑھیے. اور کوئی تو نہیں رہتا نا یاسمین کے علاوہ؟ باقی سب کا ہو گیا. چلیے پڑھیے. کاف. قاف. سنی، اس کو موٹا نہیں کرنا. کو نہیں، کا. کاف. چھوٹا کا بول رہے ہیں بڑا قاف. جی. قاف بول رہے ہیں کاف بول دو ہے نا. کاف، باریک کاف. سیکنڈ لائن اچھا جی جہاں سے شروع ہو گیا نا. اچھا. کاف. لام. لام. میم. میم. نون. نون. واو. واو.
ہاں، ہا، حمزہ، حمزہ، یا. یا. ٹھیک ہے، شاباش. ہاں جی، سب کو اس لیسن کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. اللہ خیر. آپ نے اس کی جتنی زیادہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں نا، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک جو ہے آپ کا لیسن سنا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہم نے ابتدا کی اقسام پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. السلام علیکم کسی کو ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے نہیں پڑھا آپ کے ساتھ. ایک منٹ. سوری. سب نے پڑھا ہے چلیے یا آپ بس پڑھیے. آپ نے سلیکٹڈ لوگوں سے پڑھوایا ہے؟ نہیں نہیں، سب نے پڑھا ہے جی. نہیں آپ نہیں، اگر پڑھیے آپ میرے نے ساتھ. خود ہی سلیکٹڈ لوگوں سے کہا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، نہیں، میرا سلیکٹڈ نہیں ہے، میرا سب نام نے نہیں پڑھا لیا. ہے. اسما فہیم. اچھا ٹھیک ہے. وہ نا آپ کے پتہ نہیں شاید اچھا، سب اوپر نے والی پڑھا ہے سائڈ نا، پہ تو پھر نام چلا میرا گیا. نام رہ گیا، یا مے بی آپ نے لیا ہو، مجھے نہیں پتا چلا. نہیں، میں نے میرے خیال سے نہیں لیا آپ کا نام. میرے ساتھ شروع سے الف. الف، جی اسما بھی پڑھیے. با. با، تا. تا، سا. تا. تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا. ایک الف. سا. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ کی تھوڑے نا لیٹ. سا. تا، جی. تا، جیم. جیم، ہا. ہا، خو. خو، دال. دال، زال. زال، را، زا. زا. اس کا ریکارڈنگ کا لنک جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو سینڈ کیا جائے گا، تو آپ نے اسی کے ساتھ سب نے اس کی جو ہے پریکٹس کر کے اس کو یاد کرنا ہے پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم، شرح اللہ صدورکم بالقرآن، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم